جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلا جائے، اسے کسی طرح اس کو بچا لے۔ ہے انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنے لگے تو ایک سکھ اترا، تو شاہ صاحب نے کیا ہائے، تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ مقصود ہے وراثت علم، وراثت انبیاء میں یہ درد ہے، وراثت انبیاء، کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے، کہیں جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی نے آخری حد تک ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کہنے لگا بس کرو، حل انت منتہن، بس کرو، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ تو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا دیا تھا۔ تو ہمارے نا علمی اور دینی حلقوں میں، میں وہ لاسانی سرکار ہیں کوئی، مجھے تو نہیں پتہ کون تھے، اتنا تھا کہ وہ رکشوں کے پیچھے ان کے فوٹو لگے ہوتے تھے، اور لاسانی سرکار، تو مجھے پتہ چلا ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، میں ان کو پوچھنے چلا گیا، جو میرے اوپر بکواس شروع ہوئی سوشل میڈیا پر، یعنی اتنا سیرت سے ہم دور ہو گئے کہ نبی ابو جہل جیسوں کی منتیں کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ بدعتی کے پاس چلا گیا، دیوبندی ناراض، بریلوی ناراض، بدعتی کے پاس چلا گیا۔ ارے بھائی میں بدعتی کے پاس دعوت کی نیت سے گیا ہوں۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ تم دیکھو تو صحیح انبیاء کا طرز کیا ہے اپنی قوم کے بارے میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ۔ ایسے آدمی سے کوئی بات کر سکتا ہے ہمت؟ چلو تم سبق میں یوں کر دو مولوی شاہد کے سامنے، دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہے۔ یقین مانو میں نوح علیہ السلام کی ہوئے کیا جگر تھا، یوں لوگ بیٹھے یوں۔ اب پرسوں ترسوں وہاں بیان تھا نا شاکوٹ، تو اندر بیان تھا گھٹن، گرمی، اوپر سے سپیکر خراب ہو گئے، میں بولوں تو ادھر سے آواز آئے، آواز نہیں آ رہی، پھر چپ ہو جاؤں، پھر بولوں تو ادھر سے آواز نہیں آ رہی۔ مجھے اتنا غصہ چڑھا میں سب کی پٹائی کروں جنہوں نے یہاں ممبر رکھا، اور مجھ سے بولا نہیں گیا، اور میں نے پنجابی میں کہتے کھچ تو میں نے وہ کھینچ کھانچ کے 1.25 گھنٹہ پورا کیا کہ میرا من چل ہی نہیں رہا تھا کہ میں کوئی یہاں بات کروں۔ ہوا کہ مجمع طلب والا بیٹھا ہے، یوں کر کے بیٹھا ہے، سپیکر خراب تھا، حبس اور گرمی شدید تھی، تو میرا میٹر گھوم گیا۔ تو میں قربان جاؤں اس رسول پر جو ایسے لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ ہمارا جو ہے نا یہ عجیب سا دین بن گیا ہے، جو دین آیا ہی اس لیے تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پڑھو تو صحیح، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہی امت کہہ رہی ادھر کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ ارے لوگ، میرے بچوں، یہی تو چیز تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر سے زہر نکالنا چاہتا ہوں فرقہ واریت کا، کہ کسی طرح یہ نکلے، اور جو عادت بن جاتی اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ بابا اسماعیل ہمارے ایک ساتھی تھے جی، اچھا جا رہا ہے، چلے آپ چلا دو، اچھا چلا دو بس اتنا ہی تھا۔ بابا اسماعیل تھے تو وہ تھے بڑے غصے والے، اور بڑی لمبی تہجد پڑھتے تھے،
سروزے میں جو بچے ساتھ نئے نئے جاتے تو ان کو نا ٹھڈے مارو، سونے آئے ہو، اٹھو اٹھو۔ اچھا، اب وہ ساتھیوں نے مجھے شکایت کی، میں نے اسے بلایا، میں کہا بھائی اسماعیل تہجد تو نفل ہے، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا تو پھر آئے کیوں ہیں اللہ کے راستے میں نے کہا وہ تو بھی دین سیکھتے پھر رہے ہیں۔ کہا وہ جہنم میں جائیں گے اگر رات کو نہیں اٹھیں گے تو۔ میں نے کہا یہ تو میرے ذمہ میرے کھاتے میں ڈال دے، تو مہربانی کر کچھ نہ کہا کر، چلو ٹھیک ہے تیرے کھاتے ڈالتا ہوں پھر میں نے کہا پھر دیکھو اٹھانا نہیں، قطع نہیں اٹھاتا۔ اب وہ تو وعدہ کر لیا، اب عادت بن چکی ہے، لہذا اٹھتے ہی دروازے کو ٹھا کر کے کھولتے تو اور ایویں کھانسی کر اور کبھی زمین پہ پاؤں مار رہا ہے، کبھی اونچی اونچی نفل میں قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی ساؤنڈ نہیں دینا۔ یہ جو زہر ہے فرقہ واریت کا، یہ میں تمہارا نکالنا چاہتا ہوں، تمہیں مزاج نبوت پہ لانا چاہتا ہوں۔ اس لیے تو میں روتا ہوں کہ تم سیرت نہیں پڑھتے ہو، سیرت پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مزاج نبوت ہے کیا، کہ داعی کس طرح بے قرار ہوتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یہ ہے کیفیت داعی کی، کہ اس کا اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ لعلک باخع نفسک، یہ داعی ہو، ایسا داعی اس طرح ہوتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ داعی ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے ہمیں تبلیغی ماحول ملا اور تبلیغ والے استاد ملے، انہوں نے ہمارے کم از کم میں اپنی ذات تک کہتا کہ یہ زہر نہیں پیدا ہونے دیا۔ ہاں مطالعے کی وجہ سے پیدا ہو گیا، مطالعے کی وجہ سے تقابل میں جب تقابلی مطالعہ کیا تو ایک احساس برتری، احساس حق اور حقارت اور کمی آ گئی، بالکل آ گئی۔ پھر میرا یہ زہر نکالا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، اللہ اس کی قبر روشن کرے، جو ایک باد صبا کا جھونکا بن کے آیا اور میرے ویرانوں میں گلشن کھلا دی، اور میرے دل کو نفرتوں سے پاک اللہ نے کر دیا۔ میرے دل میں امت کے کسی فرد کے لیے نہ نفرت ہے نہ بغض ہے۔ مجھے اتنا ستایا گیا ہے تبلیغ میں جس کی انتہا کوئی نہیں، اور جتنے ستانے والے ہیں سب سے میرا دل صاف ہے، سب سے میں ملتا ہوں، وہ نہ ملیں تو الگ بات ہے، میں سب سے ملتا ہوں۔ تو میرے عزیزو کھلا دل رکھو، اپنے اوپر کوئی چھاپ نہ لگاؤ سوائے محمدی چھاپ، کوئی چھاپ نہیں، کہ ہم محمدی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ میری آپ کی پہچان ہے۔ اس پر چلو گے تو آپ کا نفع ہے، ورنہ ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ میں چاہتا ہوں دیدہ ور، تم لوگ دیدہ ور بنو، وہ مولوی نہ بنو جنہیں اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ، ایندھ نال سنگھ پہا، ایندھ نال سنگھ پہا۔ اس کا انجام سوائے امت کی تباہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو چلو آج کی مجلس اتنی کافی ہے، اللہ نے چاہا تو کل پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے۔ اللہ نے